درگاہ شاہ نورانی پر خودکش حملہ، خواتین اور بچوں سمیت 35 افراد جاں بحق اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ دشوار گزار پہاڑی راستے اور اندھیرا، امدادی کارروائیوں میں ایک نہیں کئی مشکلات، لاشیں اور زخمیوں کو پیدل روڈ تک لایا جا رہا ہے۔ دھماکے کے وقت مزار پر زائرین کی بڑی تعداد موجود تھی، 12 سے 15 سال کے لڑکے نے خود کو زائرین کے بیچ میں خود کو اڑایا، کمشنر خلاق کی آج نیوز سے گفتگو۔ عیدی کی 50 سے زائد گاڑیاں درگاہ نورانی شاہ پہنچ گئیں، لاشوں اور زخمیوں کی منتقلی جاری۔ 9 سے 10 کے درمیان جو ہے وہ کراچی پہنچیں گے زخمیوں کو لے کے، اور زخمیوں کی تعداد جو ہے وہ ایگزیکٹ تھوڑی دیر بعد ہمیں پتہ چلے گی۔ 30 سے زیادہ ہلاکتیں وہ کچھ بتا رہے ہیں، اور جو ہے وہ 50 سے زائد زخمی بتا رہے ہیں۔ کراچی ہب لزبیلا اور خزدار کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ سی پیک سے تعلق نہیں، وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ حاصل بزنجو کی آج نیوز سے بات چیت۔ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے دھماکے کا نوٹس لے لیا، آئی جی ایف سی سے رپورٹ طلب، صدر وزیر اعظم سیاسی و مذہبی رہنماؤں کی دھماکے کی مذمت۔ پاکستان کل ایک اور سنگ میل عبور کرے گا، گوادر کی بندرگاہ سے پہلا تجارتی قافلہ عالمی منڈیوں کے لیے روانہ ہوگا، وزیر اعظم نواز شریف تقریب سے خطاب کریں گے۔ تحریک انصاف نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، ترک صدر سے الگ ملاقات کی جائے گی، پیناما لیکس اور نیوز گیٹ کا معاملہ منطقی انجام تک پہنچائیں گے، عمران خان کا خطاب۔ تحریک انصاف نے کے پی کے کو کرپشن اور ڈانس کے سوا کچھ نہیں دیا، بلاول پہلے اپنی اداؤں پر غور کریں، سندھ کے لوٹے گئے اربوں روپے عوام کو واپس دلائیں، عابد شیر علی کی تنقید۔ بلاول کے پنجاب جانے کے اعلان پر ہی نون لیگ کے پسینے چھوٹ گئے، چودھری نثار سن لیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، مشیر اطلاع سندھ مولا بخش چانڈیو کی گفتگو۔ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، پانی کی فراہمی اور نکاسی کی کوئی پالیسی نہ، سیلاب اور زلزلے سے بچاؤ کا انتظام، ماحولیاتی آلودگی بھی بڑا چیلنج، ملک کا سب سے بڑا شہر مسائل کا گڑھ بن گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی کراچی کی صورتحال کو تشویشناک قرار دے دیا، مراد علی شاہ کہتے ہیں شہر میں ترقیاتی منصوبوں پر کام جاری ہے۔ اشتعال انگیز تقریر میں سہولت کاری کے ایک اور مقدمے میں میئر کراچی کی ضمانت منظور، شہر کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، رہائی کے بعد عوام کی خدمت کروں گا، وسیم اختر۔ گورنر سندھ سعید الزماں صدیقی کا پہلا حکم، سیکیورٹی سٹاف کی تعداد نصف کر دی، میری آمد و رفت پر ٹریفک کو کم سے کم متاثر کیا جائے، گورنر سندھ۔ گجرات میں انسانیت شرما گئی، پنچایت کے شرمناک فیصلے پر باپ کے گناہ پر بیٹی سے زیادتی، متاثرہ خاتون نے خودسوزی کر لی، پولیس نے شوہر سمیت پنچایت کے 6 افراد کو شامل تفتیش کر لیا۔ لاہور میں 3 مریضوں کی موت کے بعد ینگ ڈاکٹرز نے مذاکرات کے بعد دھرنا ختم کر دیا، مال روڈ کھلنے سے شہریوں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ موسم نے لی انگڑائی، پنجاب میں کالی گھٹائیں اور ٹھنڈی ہوائیں، موسم سرما کی پہلی بارش سے موسم سرد ہو گیا، شہریوں نے گرم کپڑے اور سویٹرز نکال لیے۔ مقبوضہ کشمیر میں وفاقی مظالم کے خلاف مشال ملک اور جے سالی کا اسلام آباد میں احتجاج، اقلیتی رہنما نے سر پر مٹی ڈال دی۔
عالمی برادری نے مسئلہ کشمیر نظر انداز کیا تو نتائج خطرناک ہوں گے، رہنماؤں کا موقف۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے پر امریکی عوام کا غصہ کم نہ ہوا، نیو یارک سمیت مختلف شہروں میں احتجاج کا سلسلہ جاری، کریک ڈاؤن میں متعدد مظاہرین گرفتار۔ PRA ٹیکس ختم نہیں کیا گیا تو ہڑتال کریں گے، ڈیجیٹل پالیسی کی وضاحت کے بغیر DTH نہیں آنے دیں گے۔ کراچی اور پشاور میں کیبل آپریٹرز کی پریس کانفرنسز، راولپنڈی میں احتجاج۔ السلام علیکم، آج 9 بجے کے بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں کرن رسوی اور میں ہوں علی عابد۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ۔ خبر ہے بلوچستان کے ضلع لزبیلا سے درگاہ شاہ نورانی کے قریب خود کو حملہ کیا گیا ہے۔ دھماکے میں 35 سے زائد افراد جاں بحق اور 50 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مزید آپ کو یہ بتائیں کہ کمشنر خلات نے آج نیوز کو بتایا ہے کہ خودکش حملہ آور نے مزار کے قریب میدان میں جاری دھمال کے دوران خود کو اڑا لیا ہے۔ دشوار گزار راستوں، بنیادی انفراسٹرکچر کی کمی اور اندھیرے کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ادھر ایدی کا کہنا ہے کہ کراچی ایمبولینسز کا ایک قافلہ شاہ نورانی سے زخمیوں کو لے کر واپس کراچی کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتائیں، افسوسناک واقعہ پیش آیا، درگاہ شاہ نورانی کے قریب خودکش حملہ کیا گیا۔ دھماکے میں 35 سے زائد افراد جاں بحق اور 50 سے زائد زخمی ہو گئے۔ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے اور ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کمشنر خلات نے آج نیوز کو بتایا کہ خودکش حملہ آور نے مزار کے قریب میدان میں جاری دھمال کے دوران خود کو اڑا دیا۔ دشوار گزار راستوں، بنیادی انفراسٹرکچر کی کمی اور اندھیرے کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ بھی بتا دیں کہ ایدی کا کراچی سے ایمبولینسز کا قافلہ شاہ نورانی سے زخمیوں کو لے کر واپس روانہ ہو گیا۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کی ایک اور کارروائی، اس بار نشانہ بنے لزبیلا میں شاہ نورانی کے مزار پر موجود بے گناہ عوام۔ عصر کے بعد معمول کے مطابق دھمال جاری تھی۔ بچوں اور عورتوں سمیت سینکڑوں افراد موجود تھے کہ اذان مغرب سے قبل سفاک دہشت گرد نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ ہر طرف چیخو پکار مچ گئی، لاشیں اور زخمی ہر طرف بکھرے پڑے تھے۔ کوئی پانی مانگ رہا تھا تو کسی بچے کی درد بھری چیخیں ماں کو پکار رہی تھیں۔ دھماکے کے زخمی گھنٹوں بے یارو مددگار پڑے رہے۔ خبر ملنے پر انتظامیہ اور امدادی ادارے جائے وقوع کی طرف روانہ ہوئے۔ گھنٹوں بعد جائے سانے سے زخمیوں کو لے کر 10 ایمبولنسوں کا قافلہ قریبی شہر کی طرف روانہ ہوا۔ علاقے میں بجلی اور سہولیات زندگی نہ ہونے کی وجہ سے انتظامیہ اور امدادی اہلکاروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم میں درگاہ شاہ نورانی کے قریب خودکش دھماکے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد کے حوالے سے بات کریں گے۔ اپنے نمائندے دیدار علی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دیدار، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ سب سے پہلے یہ بتائیے گا ریسکیو آپریشن کہاں تک پہنچا اور کتنے زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، اور جاں بحق ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں بھی بتائیے گا۔ جی بالکل، فیصل ایدی اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور وہاں سے جو زخمی ہیں ان کو لے کر نکل چکے ہیں ایمبولینسز، اور کچھ ایمبولینسز بالکل ہب کے قریب پہنچ چکی ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں جام غلام قادر اسپتال میں، جہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور ڈاکٹروں کی ٹیم، دیگر عملہ یہاں پر موجود ہے اور انتظار کر رہے ہیں کہ جیسے زخمی یہاں پر پہنچے ان کو طبی امداد کو فراہم کی جائے۔ یہاں پر میڈیا کی ٹیم بھی پہنچی ہوئی ہے، یہاں پر انتظامیہ بھی پہنچی ہوئی ہے، پولیس ہائی الرٹ ہے، پیپسی کے نوجوان بھی یہاں پر دیدار اس وقت ایگزیکٹ فگر بتائیے گا، کتنے افراد ہیں جو جاں بحق ہو چکے ہیں، ان میں کتنی خواتین بچے ہیں، کچھ پتہ لگ پایا ہے؟ جی اس وقت تو پوزیشن یہ ہے کہ ایدی ذرائع جو بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 35 افراد جو جاں بحق ہوئے ہیں اس کی اطلاع ہے، جبکہ میں نے ابھی MS
जाम गुलाम कादिर अस्पताल डॉक्टर अब्बास जासी से बात की। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो इतलात आई है वो 45 अफराद जो है वो जहाँ बाग हो चुके हैं, जबकि 100 से ज्यादा जख्मी हैं जिनको यहाँ मुंतकिल किया जाएगा तिब्बी इमदाद के लिए। तो इस हवाले से यहाँ पर हमने इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है उनको तिब्बी इमदाद फराहम करने के तो लिए। दीदार, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर दिया गया, तमाम जख्मियों को मुंतकिल कर दिया गया अस्पताल? जी नहीं, बिल्कुल ऑपरेशन तो सारी रात जारी रहेगा क्योंकि दुश्वार गुजार इलाका है। ऑपरेशन मुकम्मल होने में भी टाइम लगेगा, दुश्वारी भी पेश आ रही है, तो इस सिलसिले में ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन कुछ जो पहले एम्बुलेंसेज पहुंची थी सवेरे, वो जो जख्मियों को लेकर निकली थी वो इस वक्त शेर के करीब पहुंची है। तो जैसे ही वो अस्पताल पहुंचेंगे, मरीज यहाँ पर पहुंचेंगे। अब तो वहाँ के बताइएगा, जैब अखवा का किसी ने दौरा किया है जिला इंतजामिया के किसी बड़े ने, या फिर सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई शख्सियत उनको रिप्रेजेंट करने आई हो? अभी तक जैब अखवा का दौरा किया गया? जी, सूबाई हुकूमत की जानिब से तो कोई भी नुमाइंदा अब तक वहाँ पर नहीं पहुंचा है। जिले इंतजामिया, मैंने आपको पहले भी बताया कि डिप्टी कमिश्नर लसफेला जो है इस वक्त कोयटा में मौजूद हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर खुददार वहाँ से अपनी टीम के हमरा निकले थे जो कि ताल अब तक वहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। ताहम ईदी एम्बुलेंसेज और वहाँ पर जो मकामी इंतजामिया तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है और वहाँ पर जो लेवीज एहलकार है वो वहाँ पर मौका पर पहुंचे हैं, वो रेस्क्यू कर रहे हैं। जबकि वहाँ करीब ही आवारन मलेशिया की जो एहलकार थे FC के, वो भी वहाँ पर पहुंचे हैं, वो उन लोगों ने भी रेस्क्यू में हिस्सा लिया है। जी दीदार, इस बार में कुछ पता चल सका है कि धमाल करने वाले ज़ायरीन की तादाद कितनी थी? जी, मैं आपकी आवाज में नहीं समझ नहीं आई। सवाल मेरा आपसे ये था दीदार के कुछ इस बारे में पता चल सका है कि कितने ज़ायरीन उस वक्त वहाँ पर धमाल कर रहे थे जब ये धमाका हुआ? जी, हमारे कुछ जो अहनी शाहिदीन थे उनसे भी बात हुई थी, ईदी जराए से भी बात हुई थी, तो उनको कहना है कि धमाल में जो लोग मौजूद थे उनकी तादाद 500 से ज्यादा थी जो उस वक्त धमाल में मौजूद थे और धमाके के वक्त वहाँ पर धमाल देख रहे थे। जी ठीक है। अच्छा दीदार, चूंकि अब कमिश्नर खल्लात ने इस बात को तो कंफर्म कर दिया है कि ये सुसाइड अटैक था, कुछ खुदकुश हमलावर के हवाले से पता लग पाया है कि कौन था, कितनी उम्र थी उसकी? जी, मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एक 13-14 साल का लड़का भी वहाँ पर मौजूद था जो कि शायद खुदकश बमबार हो सकता है, लेकिन ताहम इंतजामिया की जानिब से अब तक ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है कि आया खुदकश बमबार वही था। अब जब लाशें उठाई जाएंगी, क्लियरेंस होगी, DNA टेस्ट होंगे तो पता चलेगा कि वो कौन था, खुदकश बमबार था, कितनी उम्र थी उसकी। जी अच्छा दीदार, ईदी एम्बुलेंस तो हम देख भी सकते हैं कि वहाँ से जख्मियों को लेकर रवाना हो चुकी हैं। सूबाई हुकूमत से की जानिब से कितनी एम्बुलेंसेज पहुंची है वहाँ पर जख्मी को रेस्क्यू करने के लिए? जी, सूबाई हुकूमत की जानिब से तो एम्बुलेंस से डिस्ट्रिक्ट लसपेला में अगर गिनती की जाए तो टोटल 4 एम्बुलेंसें हमें नजर आती हैं जो कि ऑन रोड होती हैं। तो वो 4 एम्बुलेंसें भी यहाँ पे भी मौजूद हैं कि अगर मरीज यहाँ पर पहुंचते हैं तो हमें कराची किस तरह पहुंचाया जाए। जबकि इस वक्त सिविल अस्पताल हब में भी एक बड़ी तादाद ईदी एम्बुलेंसेस की मौजूद है जो कि रिपोर्ट कर रहे थे आज न्यूज के नुमाइंदे दीदार अली, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद। तो मुजीब, आप बताइएगा, हम देख रहे हैं मुसलसल सूरत हाल अबतर से अबतर होती जा रही है। अब तक 45 अफराद जाँ हो चुके हैं, 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। रेस्क्यू के कामों के हवाले से कहा जा रहा है कुछ नहीं पता, सुबह भी हो सकती है। सूबाई हुकूमत का कोई एक्शन प्लान अभी तक नजर आ सका है कि सूबाई हुकूमत ने कोई सख्त तरीन जो है सिलसिले में नोटिस लिया हो, कोई एक्शन लेने का जो है वो सोच रही हो? सूबाई हुकूमत की जानिब से जिलाई इंतजामिया और जो खुजार के कमिश्नर हैं उनको हिदायत जारी की गई थी और टीमें रवाना कर दी गई हैं। लेकिन उससे पहले आर्मी चीफ की हिदायत की रोशनी में FC की 2 प्लाटून जैब अखवा पे पहुंच गई हैं। इनके साथ 20 एम्बुलेंसों का एक काफिला भी पहुंचा है जिसमें जख्मियों को डाल के फिर कराची की तरफ रवाना किया जा रहा है। जबकि रेंजर्स की एक कॉन्वॉय मेडिकल एड के साथ 25 एम्बुलेंसों के साथ कराची से रवाना हो चुका है, वो भी तकरीबन 1 घंटे के अंदर यहाँ पहुंच जाएगा। जबकि कराची में ही आर्मी ने CMH मलीर, PNS शिफा और PNS कारसाज में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है ताकि जख्मियों को वहाँ लाया जा सके। सूबाई हुकूमत की जानिब से हिदायत तो जारी की जा रही है, लेकिन जो उसकी अफराजी कुव्वत है वो सारी खुद में और खुददार से
اگر آپ راستہ دیکھیں تو کم از کم 6 گھنٹے لگیں گے ان کو پہنچنے میں، اس لیے ٹائم لگ رہا ہے۔ جو ضلعی انتظامیہ ہے ہب سے وہ موو تو کر چکی ہے، لیکن اس کے پاس بھی اتنے زیادہ وسائل نہیں۔ تمام نظریں اے بی پہ یا رینجرز پہ اور ایف سی پہ لگی ہوئی ہیں جو زخمیوں کو منتقل کریں گی۔ ابھی لاشوں کو اٹھانے کا سلسلہ شروع نہیں کیا گیا، اب زخمیوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کو روانہ کیا جا رہا ہے کراچی کی طرف، لیکن خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ علاقے مزید بڑھ جائیں گی، کیونکہ بہت سارے زخمی اس میں کریٹیکل ہیں جو شاید جاں بر نہ ہو سکیں کراچی تک پہنچنے میں۔ مجھے آپ نے بتایا ایف سی کے دستے شاہ نورانی پہنچ گئے ہیں جن میں 20 ایمبولینسز بھی شامل ہیں، یہ بتائے گا کہ ہب میں کتنے زخمیوں کو لایا گیا ہے؟ اب تک یہ زخمی پہنچ نہیں سکے کیونکہ ہب سے تقریباً 2 گھنٹے کا راستہ ہے یہاں شاہ نورانی کی جگہ پہ، اور یہ ایمبولینسز روانہ ہوئی ہیں۔ توقع کی جا رہی ہے کہ جو معمولی زخمی ہوں گے ان کو ہب میں روکا جائے گا اور یہ ایمبولینسز تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گی، ہب پہنچنا شروع ہوں گی جو ایف سی کی ایمبولینسز ہیں، جبکہ جو باقی کراچی کے لیے ہیں اس میں ذرا زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن جو شدید زخمی ہیں ان کو کوشش کی جائے گی ابتدائی طبی امداد ہب میں دینے کے بعد کراچی بھیجا جائے۔ اچھا مجھب، اب اس سلسلے میں بتائیے گا اس دہشت گردی کی واردات کے بعد اب صوبائی دارالحکومت میں کیا سوچا جا رہا ہے؟ چونکہ یہ تو بات اب بتائی جا چکی ہے کمشنر خلات کی جانب سے کہ یہ سوسائڈ اٹیک تھا، کچھ مزید بتایا گیا ہے اس سلسلے میں؟ اور جو دہشت گردی کی اب ایک تازہ لہر صوبے میں پھیلی ہے، اس سلسلے میں کچھ بتایا گیا ہے؟ جی علی، ایسا ہے کہ دہشت گردی کی لہر کچھ عرصے سے آئی ہے اور اس میں بتدریج تیزی آتی جا رہی ہے، تو دوسری طرف سیکیورٹی فورسز بھی خاموش نہیں ہیں، ان کی کارروائیوں میں بھی تیزی ہے اور جگہ جگہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ اب یہ باقاعدہ ایک جنگ کی سی صورت اختیار کرتی جا رہی ہے، دہشت گرد اپنی کوششیں کرتے ہیں اور سیکورٹی فورسز اپنی۔ کوئٹہ میں بھی ہائی الرٹ پہ رکھا گیا فورسز کو کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے، اسی طرح جو حساس علاقے شمار کیے جاتے ہیں وہاں سے بھی فورسز ڈپلوائے ہیں، لیکن یہ علاقہ شاہ نورانی کا یہ اس زون میں نہیں آتا جسے حساس یا خطرناک تصور کیا جائے۔ یہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت عام دنوں میں بہت ہی کم ہوتی ہے، صرف ہفتہ اتوار کو یا جمعے کو ایسے دن ہیں جب لوگ کافی تعداد میں کراچی اور اندرون بلوچستان سے یہاں آتے ہیں۔ اور اس مقام کو سیکیورٹی تھریٹ تھا پہلے سے؟ علی، اس کو کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں تھا، نہ ہی اس طرح کا کبھی کوئی واقعہ یہاں پہ رونما ہوا ہے۔ اکا دکا اگر واقعات ہوئے تو وہ حادثات تھے کہ کچھ گاڑیاں یہاں پہ الٹ گئیں، ایسی دہشت گردی کا یہاں کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اسی لیے وہاں پہ جو لیویز بھی تعینات ہیں وہ ٹوٹل 5 سپاہی ہوتے ہیں جو مختلف اوقات میں ڈیوٹیاں کرتے ہیں اور معمولی چیزوں کو دیکھنا ان کا کام ہوتا ہے۔ دہشت گردی کے لیے سے نمٹنے کے لیے وہ ٹرین بھی نہیں ہے اور یہ لوگ مقابلہ کر بھی نہیں سکتے اس طرح کی دہشت گردی کا۔ مجھے ہب سے یہ شاہ نورانی کا فاصلہ کتنا ہے، اور دن کی روشنی میں اگر یہ فاصلہ طے کیا جائے تو کتنی دیر میں یہاں سے وہاں پہنچ جاتے ہیں؟ رات کی تاریکی کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو رہی ہے۔ اگر رات میں اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً 1 گھنٹہ 45 منٹ یا زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے کا راستہ ہے ہب سے، لیکن دن میں اگر ٹریول کیا جائے اس راستے پہ تو 1.5 گھنٹے سے زیادہ کا یہ راستہ نہیں ہے، لیکن یہ بالکل پہاڑ کے دامن پہ جا کے رکے گا، پھر آگے کچھ پیدل چلنا پڑتا ہے، تقریباً 1 سے 1.5 کلومیٹر کا یہ راستہ ہے تاکہ زخمیوں کو وہاں سے نکالا جا سکے۔ اب زخمیوں کو مختلف ذرائع سے ایمبولینسوں تک پہنچایا جا رہا ہے اور پھر وہاں سے روانہ کیا جا رہا ہے۔ تو کتنے زخمی ایسے جو وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں کراچی کے لیے؟ مجھے اب تک جو ہماری اطلاعات ہے تقریباً 30 کے قریب زخمی روانہ ہو چکے ہیں، باقی ایمبولینسوں میں روانہ کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مجیب آپ کا۔ مجیب احمد، بیورو چیف کوئٹہ، ہمیں بتا رہے تھے کہ دہشت گردی کی جو حالیہ لہر ہے اب سافٹ ٹارگٹس دہشت گرد تلاش کر رہے ہیں، اور جیسے کہ کرن انہوں نے بتایا کہ سیکیورٹی تھریٹ موجود نہیں تھا شاہ نورانی کی درگاہ کو، اور اسی وجہ سے یہ سافٹ ٹارگٹ بنا دہشت گردوں کے لیے، اور انہوں نے وہاں پر ایک اس ٹائپ کی کارروائی کی جس میں کئی افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور چونکہ ابھی رات کی تاریکی ہے تو ریسکیو کا کام بہت زیادہ مشکلات کا شکار دکھائی دے رہا ہے، اور یقینی بات ہے اب رینجرز ایف سی کے لوگوں نے اب چونکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا ہے آرمی چیف کی واضح ہدایات کے بعد، تو غالب امکان یہ ہے کہ اب یہ ریسکیو کا کام مزید تیز ہوگا۔ بالکل، اور افسوسناک بات یہ ہے علی کہ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 45 افراد اس افسوسناک واقعے میں جہاں بحق ہو چکے ہیں اور 100 سے زائد کہا جا رہا ہے کہ زخمی ہیں۔ درگاہ شاہ نورانی کے قریب خودکش حملہ کیا گیا، آج افسوسناک خبر ہوئی۔ دھماکے میں 45 سے زائد افراد جاں بحق اور تقریباً 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے، جنہیں اسپتال منتقل کرنے کا کام اس وقت جاری ہے۔ اور ابھی اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وفاقی وزیر جہاز رانی حاصل وزنجو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، چونکہ ان کا تعلق خود بلوچستان سے ہے، ان سے بات کرتے ہیں اس تمام تر صورتحال پر۔ تو کچھ بتا سکیں گے آپ وزنجو صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ یہ دہشت گردی کی واردات کی بنیادی وجہ کیا ہے، کیونکہ پچھلے 2-3 ماہ سے دیکھ رہے ہیں تواتر کے ساتھ اب سافٹ ٹارگٹس اچیو کیے جا رہے ہیں دہشت گردوں کی جانب سے بلوچستان میں؟ سر میں اس کو تھوڑا سا مختلف دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں اس کو کل کے واقعے سے ریلیٹ کر رہا ہوں کہ کل کیونکہ اسی ایریا میں کل سی پیک کی اوپننگ بھی ہے باقاعدہ طور پر گوادر میں، اہم کمانڈر مارا گیا اور اسی لیے وہ اس کا ریئیکشن ہو سکتا ہے، مگر ظاہر ہے کہ سی پیک کے حوالے سے تو جتنی سازشیں وہ لوگ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، مگر میری ایک رائے ہے کہ اب تو ہم سے گفتگو کر رہے تھے حاصل بسنجو صاحب، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ دھماکہ جند اللہ امیر کی ہلاکت کا جو ہے وہ ریپرکشنز کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے، آج کا یہ جو دھماکہ کیا ہے چونکہ کل جند اللہ امیر کی ہلاکت ہوئی ہے اور آج یہ دھماکہ ہوا ہے، تو بسنجو صاحب کا کہنا یہ تھا کہ ان کے ذہن میں شاید یہ ہے کہ شاید کل کے واقعے کی ریپرکشنز کے طور پر آج یہ دہشت گردی کی واردات کی گئی ہے، اور جیسے کہ ہم نے ان سے سوال کیا چونکہ کل سی پیک کی ایک باقاعدہ اوپننگ ہے جس کو ہم گرینڈ اوپننگ کہہ سکتے ہیں، اس کے نتیجے میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ بھارتی خفیہ ہاتھ ہو یا پھر کسی اور ملک کا خفیہ ہاتھ ہو، تو انہوں نے کہا کہ ویسے تو دہشت گردی کی وارداتیں ہو رہی ہیں صوبے میں اور اس ٹائپ کے لوگ ہی ملوث ہیں، لیکن آج کے واقعے کو وہ کل کے واقعے سے ہی تشبیہ دے رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو بڑی خبر دیں، آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے دھماکے میں زخمیوں کو موقع پر طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ شدید زخمیوں کو جلد سے جلد اسپتال منتقل کیا جائے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق کراچی اور خزدار سے میڈیکل ٹیمیں موقع پر پہنچ رہی ہیں، تو آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، آرمی چیف جنرل راحیل شریف کے احکامات زخمیوں کو طبی امداد کے لیے فوری طور پر جو ہے وہ ریسکیو کیا جائے، اور مزید آپ کو یہ بتائیں کہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ شدید زخمیوں کو جلد سے جلد اسپتال منتقل کیا جائے، یہ واضح ہدایات جاری کی ہیں آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے دھماکے میں زخمیوں کو موقع پر طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ جنرل راحیل شریف نے کہا ہے کہ شدید زخمیوں کو جلد سے جلد اسپتال منتقل کیا جائے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق کراچی اور خزدار سے میڈیکل ٹیمیں موقع پر پہنچ رہی ہیں۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا، درگاہ شاہ نورانی پر خودکش حملہ ہوا، خواتین اور بچے سمیت 45 افراد جاں بحق اور 100 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ اس وقت بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر جان مینگل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ مینگل صاحب بہت بہت شکریہ، آج اس کو آپ نے جوائن کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں آج یہ جو بلوچستان میں دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے، کون لوگ اس میں ہو سکتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے امن و امان کے حوالے سے کیوں کچھ بہتری نہیں آ پا رہی ہے بلوچستان میں؟ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے میرے خیال میں، اور کچھ بھی اس کے آدمی کیا کہہ سکتا ہے، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئٹہ میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں لائرز ہلاک کیے گئے تھے، پھر اس کے بعد پولیس ٹریننگ سینٹر پہ حملہ کیا گیا، اور یہ گزشتہ 3 مہینوں میں جو یہ تیسرا واقعہ ہے۔ ابھی بھی جو مجھے اطلاع ملی ہے یہاں پہ بھی کہ جو ڈیتھ جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ 50 سے زیادہ اور 100 سے زیادہ جو لوگ زخمی ہیں، اور پرائیویٹ ایمبولینس سے تو وہاں پہ پہنچ چکی ہیں راستے میں کچھ، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے کوئی ابھی تک فیسلٹیز وہاں پہ مہیا نہیں کی۔ لیکن اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا شکارپور میں بھی کچھ ایسا واقعہ ہوا تھا جہاں پہ دہشت گرد پکڑے بھی گئے تھے، اور انہوں نے کئی علاقوں کے نام بھی دیے تھے، اور ایک علاقہ یہی ہے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے دہشت گردی کی ٹریننگ حاصل کی ہے، لیکن حکومت نے جو ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کی نہیں، کارروائی تو اپنی جگہ پر ان کو باقاعدہ وہ پروٹیکشن بھی دی جا رہی ہے، وہ دندناتے پھر رہے ہیں۔ ابھی تک اس واقعے کا تو کسی نے کلیم نہیں کیا، لیکن لگتا ہے ایسے ہی کہ یہ بھی شاید اس سے ہٹ کے نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بی این پی مینگل کے سربراہ سردار اختر جان مینگل اب سے گفتگو کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ حکومت جو ہے وہ اب دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے سیریس ہو، اور ان کا کہنا تھا کہ اب سے کچھ دنوں قبل جب شکارپور سے کچھ دہشت گرد پکڑے گئے تھے تو انہوں نے اپنے ٹریننگ کیمپس کا بتایا تھا، ان علاقوں کا بتایا تھا جہاں پر تربیت ہو رہی ہے، لیکن اس سلسلے میں ابھی تک کوئی اقدامات دیکھنے میں نہیں آئے کہ ان کا قلع کم کیا جائے ان تمام تر ٹریننگ کیمپس کا۔ بلوچستان میں رواں برس اب تک 40 بم دھماکوں میں 200 سے زائد شہری اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 500 سے زائد زخمی بھی ہوئے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ بلوچستان کی سرزمین دہشت گردوں کا آسان ہدف بن گئی۔ سفاک دہشت گرد کہیں سے بھی آتے ہیں اور بے گناہوں کے خون کی ہولی کھیل جاتے ہیں۔ 6 جنوری کی صبح دہشت گردوں نے کوئٹہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں قائم پولیو سینٹر کو نشانہ بنایا۔ خودکش حملے میں 13 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 16 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ 25 سے زائد زخمی بھی ہوئے۔
6 फरवरी की सुबह कोयटा एक बार फिर जोरदार धमाके से गूंज उठा। इस बार सैटेलाइट टाउन के करीब सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी पर हमला किया गया, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 13 अफराद जाँ बहक और 38 जख्मी हुए। हमारे 8 अगस्त का सूरज कोयटा के लिए हौलनाक सुबह लेकर तुलू हुआ। जालिम दहशतगर्दों ने सिविल अस्पताल को अपनी सफाकियत का निशाना बनाया। खुदकुश हमले में 75 अफराद शहीद और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसी धमाके में आई न्यूज के कैमरामैन शहजाद खान भी फराइज की अंजामदही के दौरान शहीद हो गए। 24 अक्टूबर की शब दहशतगर्दों ने एक बार फिर खून की होली खेली। इस बार निशाना बनाया गया न्यू सरियाब पुलिस कॉलेज को। दहशतगर्दों के हमले में 64 जवान शहीद और 150 से ज्यादा जख्मी हुए थे। रवां बरस अब तक 40 बार बलूचिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा चुका है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों समेत 200 के करीब अफराद जाँ बहक और 500 से ज्यादा जख्मी हुए। खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आज के साथ रहिए।